اللهم صل على محمد آل محمد. السلام علیکم عزیزان محترم. جیسے کہ آج 14 ربیع الاول ہے، اس دن روایت کے مطابق یزید کی موت ہوئی تھی. اس میں میں تذکرہ کرنا چاہوں گا کچھ اس طرح. عزیزان محترم، آج ہم ربیع الاول کے ان دنوں میں سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک ضروری بات سمجھا تو کہ یزید کی جو موت کی تاریخ بیان کی جاتی ہے 14، جو روایت میں تھوڑا اختلاف ہے. تو بعض روایت کے مطابق بیان کروں گا کچھ اس طرح کہ ایک سوال ہے کہ یزید کون تھا. یزید بن معاویہ وہ حکمران تھا محترم جس کے دور میں امام حسین علیہ السلام کے سامنے بیعت کے مطالبہ رکھا گیا. امام حسین نے صرف اپنی ذات کے لیے انکار نہیں کیا، امام نے اپنے قیام کا مقصد خود بیان کیا. اور وہ کس طرح بیان کیا؟ امام فرماتے ہیں میں ظلم کرنے کے لیے نہیں نکلا اور نہ فساد کرنے کے لیے نکلا. یعنی کربلا کا اصل پیغام تھا جب حکومت حق کو دبانے لگے تو مومن اپنے ضمیر کو نہیں بیچتا. تو عزیزان محترم، اسی طرح آج ہمیں بھی یہی سوچنا چاہیے کہ ہماری حکومت کیسی ہے. کہیں ہمارے تختوں پہ بھی تو یزید نہیں بیٹھا، بنو امیہ کے کارندے تو نہیں بیٹھے. تو ہمیں بھی حسین ابن علی کی طرح جرأت کرنی چاہیے. بہرحال اس پہ آگے بات چلے گی کہ ہمیں کس طرح کرنا چاہیے. عزیزان محترم، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے سامنے صرف ایک فوج نہیں تھی. ایک طرف مال، ایک طرف طاقت اور ایک طرف حکومت. پوری دنیا اسی کے پیچھے پڑی تھی. دوسری طرف ایک امام تھا، ساتھ میں چند وفادار افراد تھے. لیکن تاریخ نے بتا دیا کہ اکثر لوگوں کی تعداد حق کی دلیل نہیں ہوتی. کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، لیکن ان کا پیغام زندہ رہا. اور یزید کے پاس حکومت تھی، لیکن آج اس کا نام اکثر ظلم کی علامت کے طور پر لیا جاتا ہے. عزیزان محترم، یہاں سے ایک بہت گہرا سبق ملتا ہے کہ انسان دنیا میں اپنا نام بچانے کے لیے نہیں، اپنا کردار بچانے کے لیے آیا. آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں، اگر امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں حق کا ساتھ دیا تو ہم اپنی زندگی میں حق کا کتنا ساتھ دیتے ہیں؟ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے. ہم امام حسین علیہ السلام کا نام لیتے ہیں،
لیکن کیا اپنی زندگی میں ظلم سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم کربلا کا غم مناتے ہیں، لیکن کیا کربلا کا پیغام اپنے اندر زندہ کرتے ہیں؟ حسینیت صرف آنسو کا نام نہیں ہے زین محترم، حسینیت حق پر قائم رہنا، حق پر قائم رہنے کا نام ہے۔ حسینیت اپنے نفس کو اللہ کے حکم سے سامنے جھکنا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے جھکنا ہے، اس کا نام حسینیت ہے۔ اللہ کے سامنے جھکنے کا نام حسینیت ہے۔ حسینیت یہ ہے کہ دنیا کہے چپ ہو جاؤ اور ہم کہیں، اگر حق کہنا مشکل بھی ہو پھر بھی ہم حق کہیں گے، کہ حق حق رہے گا۔ زین محترم، ربیع الاول میں ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ تاریخ کا صفحے پلٹ جاتے ہیں، تاریخ کی صفحے پلٹ جاتے ہیں، حکمران چلے جاتے ہیں، تخت چلے جاتے ہیں، دنیا کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے لیے اٹھایا گیا قدم اور حق کے لیے اٹھایا گیا قدم اور قربانی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اس لیے آج صرف یزید کی ہلاکت کا ذکر کر کے گھر نہ جائیں۔ یزید نے تو کر لیا، وہ تو جائے گا جہنم میں، لیکن ہمیں امام حسین علیہ السلام کے پیغام پہ کس طرح چلنا ہے؟ اپنے اندر کا یزید کو پہچانے، وہ تکبر جو ہمیں سچ قبول نہیں کرنے دیتا، وہ نفس جو ہمیں گناہ کی طرف کھینچتا ہے، وہ لالچ جو ہمیں حق سے دور کرتا ہے، اور پھر اپنے دل میں حسینی فیصلہ کریں، کہیں یا اللہ ہمیں حق پہچاننے کی بصیرت دے، حق پر قائم رہنے کی ہمت دے، اور اہل بیت کی محبت کو ہماری زندگی کا کردار بنا دے۔ بس جان محترم، آج کا موضوع اتنا ہی تھا۔ پروردگار ہم سب محمد علی محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حسینیت ہمارے دل میں زندہ رہے، اور جس طرح میں نے بیان کیا کہ حسینی ہمیں فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام ہو حسین پر، سلام ہو حسین کے اصحاب پر، سلام ہو ان تمام شہدائے کربلا پر جنہوں نے دنیا کے بدلے اللہ کو چنا۔ الہی آمین۔